بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا؟ الحمدللہ. چلیں دعا کے ساتھ اپنے سیشن کا آغاز کریں گے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین. چلیں جی آج کی ہم دعا اور حدیث دیکھتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم سورہ بھی نہیں سٹارٹ کریں گے اور آج کی حدیث دیکھتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی اکیلا اللہ ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ جنا اور وہ نہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ سے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے جس کے ذریعے اگر سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے. تو بیسیکلی اگر ہم اس دعا کو دیکھیں حدیث میں بہت فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے اور جو مانگا جائے وہ دیا جاتا ہے. بیسیکلی خالص توحید کا اقرار ہے. سورہ اخلاص ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ہم وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کو مانتے ہیں اور افرم کرتے ہیں اس چیز کو. افرمیشن ہے پوری یقین دہانی کے ساتھ. اور پھر ایز سچ کوئی سوال نہیں کیا جا رہا. اس کو مطلب اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ دعا جو ہے وہ عبادت کے زمرے میں بھی آ جاتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت کو بیان کیا جا رہا ہے. اور خالص توحید کیا کرتی ہے بندے کے لیے؟ خالص توحید کیا ہوگی بندے کے لیے؟ کیا کرے گی؟ حشر میں قیامت کے دن میزان پہ اس کے لیے معاملات آسان کرے گی نا خالص توحید کا ہونا. جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں ٹھہرایا اس کی آخرت کی منزلیں آسان ہوں گی نا. اور پھر اس کے بعد فائدہ کیا ہے کہ جو مانگا جائے گا وہ عطا کیا جائے گا. تو بیسیکلی جو ان ساری دعاؤں کا مقصد ہے جو ہم نے کل بھی کی اور آج بھی کیے ہیں اور پیچھے جو ہم کرتے آئے ہیں پاسٹ ویکس میں کہ اپنا بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ بیچ میں کوئی اور چیز نہ ایگزسٹ کرے. بیچ میں کوئی تیسری چیز جو بندے اور اللہ کے تعلق کو کمزور کرتی ہو وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ باٹم لائن ہے تمام دعاؤں کی. انشاءاللہ ایک دفعہ اس دعا کو مانگ لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. انشاءاللہ جب تک ہم استاذہ کا سیشن جوائن کرتے ہیں آپ لوگ اپنے نوٹس وغیرہ کے لیے ایک چیز ریڈی کر لیں اور انشاءاللہ ہم استاذہ کے ساتھ سٹارٹ کریں گے. اتنی دیر میں تک پلے ہوتی ہیں آپ سن لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ما ليس لي به علم. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. پھر سے پھر سے پڑھیں دھیان سے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف شروع کریں گے. سورۃ الاعراف مکی سورت ہے، سوائے آیت نمبر 163 اور 170 کے، جو بعض علماء کے خیال میں مدنی ہیں. یہ طوال صورتوں میں سے ہیں، یعنی جو طویل لمبی صورتیں ہیں. مکی صورتوں میں سے سب سے لمبی صورت ہے یہ. عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن ان میں یہ سب سے لمبی صورت ہے. اس کی آیات کی تعداد 206 ہے. ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے، یعنی نزولی ترتیب کے اعتبار سے. اور یہ سورۃ صاد کے بعد نازل ہوئی ہے. آغاز میں حروف مقطعات ہیں، اور اس کی آیت نمبر 206 میں سجدہ ہے، جو قرآن مجید کا پہلا سجدہ ہے ترتیب کے اعتبار سے. اس سورت کے کچھ اور نام بھی ہیں. الاعراف، کیونکہ اس میں اعراف والوں کا ذکر آیا ہے، اور یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں پر اعراف والوں کا ذکر ملتا ہے. المیقات، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے. المیثاق، وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے لیا تھا، اس کا ذکر ہے. اور اس اعتبار سے بھی یہ سورت یونیک ہے کہ یہ ذکر اسی سورت کے اندر آیا ہے واحد. سورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ
حق کو باطل کی مارکہ آرائی کے درمیان موقف کو متعین کرنا ہے، یعنی عربی میں کہتے ہیں الصراع بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان جو جھگڑا ہے اس میں انسان کو کہاں سٹینڈ کرنا چاہیے، کیا صورت اختیار کرنی چاہیے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب علانیہ دعوت دی جا رہی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ اوپنلی شروع کر لی تھی، اور یہ مرحلہ انتہائی خطرناک مرحلہ تھا۔ اس میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو جو ایمان لا چکے تھے سختی اور شدت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بعض لوگ اس میں شرمندہ بھی ہوتے، بعض لوگ ایذا رسانی سے ڈرتے بھی تھے، کہ کیونکہ جو بھی کوئی شخص اسلام لاتا اس کو تکلیفیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ دیکھنی پڑتی تھی۔ یہاں پر جو ہم مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ سورت الانعام کے بعد آئی ہے، الاعراف، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سورت الانعام کی بھی مزید تفسیر کرتی ہے، یعنی جو مضامین آپ نے سورت الانعام میں پڑھے ہیں ان کو مزید کھول کر بیان کرے گی۔ سورۃ الانعام میں عقائد کے اصول اور دین کے جو بنیادی قواعد ہیں ان کے بارے میں مختصر گفتگو کی گئی ہے، اور سورۃ الاعراف میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے، خاص طور پر انبیاء کے واقعات کے ذریعے وضاحت کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ حروف مقطعات الف لام میم صاد، جو بہت سی صورتوں کے شروع میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سوائے چند ایک کہ جب یہ حروف مقطعات آتے ہیں تو اس کے بعد کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن مجید کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان حروف کے معنی متعین کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، بغیر کسی شرعی دلیل کے ان کے معنی جاننے کی کوشش کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بہرحال ایک عمومی بات یہ ہے کہ اس میں ان حروف کے ذریعے اہل عرب کو ایک چیلنج کیا گیا تھا کہ قرآن مجید بھی ان حروف پر مشتمل ہے، تو تم اس جیسا کوئی کلام بنا کے دکھاؤ جو کہ وہ نہ بنا سکے۔ دوسری آیت کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ یہ ایک کتاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں اور ایمان لانے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہو۔ کتاب، اس سے پہلے حاذا جو ہے وہ مقدر ہے، یعنی حاذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، یعنی حاذا جو ہے اس کا مبتدا ہے، کتاب اس کی خبر ہے۔ یہ ایک کتاب ہے انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا اور نہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس کی طرف سے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کچھ صورتوں کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام یا صفات کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، جیسے سورت فصلت کے شروع میں آتا ہے کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ کتاب اللہ رحمان رحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تو انزل الیک، آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو۔
حرج نہ ہو. حرج کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. حرج لغت میں اس گھنی جھاڑی کو کہتے ہیں یا جھاڑیوں کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جن کے بیچ میں سے گزرنا مشکل ہو، یعنی تنگ جگہ ہو. یعنی جہاں ہرجہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ درخت آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہوں اور ان میں چلنے والے کو باہر نکلنے کا راستہ ہی نہ پتہ چلے کہ دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں. تو یہاں سینے کے حرج کی بات ہو رہی ہے. سینے کا حرج اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اوپر مختلف خیالات کی الغار ہو جاتی ہے. یعنی جیسے درخت گتھم گتھا ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح دل پر بھی مختلف خیالات آتے ہیں کہ ادھر سے آتا ہے کہ ادھر سے آتا ہے. آپ ایک بات سوچتے ہیں، پھر اس کا اپوزٹ سوچتے ہیں، پھر کبھی کسی کی بات کان میں آتی ہے، کبھی کسی کا خیال آتا ہے، کبھی کچھ. تو انسان ایک ایسی سٹیٹ میں ہوتا ہے کہ ایسے کنفیوژن میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ڈیسیژن لینا مشکل ہو جاتا ہے، یا اس کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے، ایک دباؤ ہوتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کی دعوت پیش کی تو آپ کو ہر طرف سے مخالفت کا سامنا. چند لوگ اگرچہ ایمان لے آئے، آپ کے ساتھ تھے، بہت انتہائی مخلص لوگ تھے، لیکن زیادہ تر جو آبادی تھی یا زیادہ تر جو لوگ، اور خاص طور پر مکہ کے جو انفلوئنشل لوگ تھے، جو سردار تھے، جو بظاہر سمجھدار لوگ تھے، وہ آپ کے مخالف ہو گئے تھے اور آپ کو طرح طرح کے نام دینے لگے تھے. تو obviously آپ ایک انسان بھی تھے، تو آپ کے دل پر ان چیزوں کا بوجھ پڑتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اس کتاب کے بھیجنے سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ لوگ میری تکذیب کریں گے یا مجھے ایذا دیں گے یا میرے لیے بہت پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی. اگرچہ یہ پیغام، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان جب دین کی طرف آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، یا پھر پڑھنے کے بعد جب تک پڑھتا ہے تو امن میں رہتا ہے، جب پڑھانا شروع کرتا ہے تو بعض اوقات بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. تو اس پر انسان یہ نہ سوچے یا اس بات پر پریشان نہ ہو کہ یہ میری زندگی کا موڑ اس وجہ سے ہے کہ میں دین کی طرف آ گیا ہوں، پہلے میں اچھا بھلا تھا، میری امن امان سے زندگی بسر ہو رہی تھی. نہیں، قرآن کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ تو دلوں کے لیے شفا ہے اور اس کے ذریعے خیر ہی خیر آئے گی. لیکن یاد رکھیں کہ بعض چیزیں جن کا انجام اچھا ہوتا ہے، ان کے آغاز میں بعض اوقات مشکلات بھی بہت ہوتی ہیں. تو کن چیزوں سے دل انسان کا عموماً تنگ پڑتا ہے؟ لوگوں کی باتوں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی جو تنگی آتی تھی وہ مشرکین کی باتوں سے آتی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ شاعر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس کیفیت کا ذکر سورۃ الحجر میں بھی کیا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کا دل گھٹتا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ آپ اپنے دل کو تسلی دیں، تسلی میں رہیں. اور یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ایک طرح سے تقویت پہنچائی جائے، آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے اور آپ کو ایک تسلی دی جائے. اسی طرح حرج کا معنی شک بھی کیا گیا ہے کہ آپ کے دل میں اس بات کا کوئی شک نہ ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کتنا بھی اچھا کام کر رہا ہو، لیکن اگر بہت زیادہ مخالفت ہو تو بعض اوقات انسان کو اپنے اوپر ہی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ میں اگر شاید میں ہی غلط ہوں، یا میں جو بات کر رہا ہوں وہی ٹھیک نہیں ہے، یہ سارے لوگ جو میرے خلاف ہو گئے ہیں. تو ایسے میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہ آئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یا یعنی کہ اس کے آنے میں کوئی یعنی کہ جبریل کو اپنی طرف سے نہیں لائے. یہ کتاب انزل الیک، اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، آپ ہی کی طرف بھیجی گئی ہے.
اور پھر یہ ہے کہ پوری امت کو بھی اس میں ایک طرح سے خطاب ہے کہ کبھی کسی انسان کے دل میں یہ شک نہ آئے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں. لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے خبردار کریں، لوگوں کو آگاہ کریں، انذار کریں. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے نصیحت ہو. یعنی باقی تمام لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، اور مومنوں کو جو پہلے سے جان چکے ہیں ان کو یاد دہانی ہو. عموماً کسی بھی کلام کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو جانتے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جانتے ہوتے. مثلاً آپ میں سے اگر کوئی درس و تدریس کا کام کرتا ہے اور آپ کہیں ٹاک دے رہے ہیں، کہیں پڑھا رہے ہیں، تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو پہلی دفعہ بات سن رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو پہلے سے ہی جانتے ہوتے ہیں. تو جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں وہ اس سے خبردار ہو جائیں، اور جو پہلے سے جانتے ہیں وہ بھی اپنا ایمان تازہ کر لیں، نصیحت کو دہرا لیں، اور پھر نئے سرے سے اس پر عمل کی راہ سوچیں. تو یہاں اس آیت کے اندر کتاب کے نزول کے دو مقاصد بتائے گئے ہیں، اور اس وقت آپ سے یہی تقاضا تھا کہ آپ کا اتنا بس کام ہے کہ جو لوگ نہیں مان رہے ان کو خبردار کر دیں، اور جو مان رہے ہیں ان کو یاد دہانی کرا دیں. اس سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، آپ کا کام ہو جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اس بات سے بھی گھٹتا تھا کہ لوگ بات کیوں نہیں مانتے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. افسوس کرتے تھے آپ کہ لوگ مانتے کیوں نہیں، اتنا سچا کلام ہے، اتنی سچی بات ہے. اور آج بھی آپ بھی دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایک اچھی بات بتاتے ہیں اور وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو آپ سوچتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں اور سننے والا اس کو اہمیت نہ دے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کہ ایک تو اس کی خیرخواہی کی وجہ سے کہ اس کا کتنا نقصان ہو جائے گا اگر اس نے یہ بات نہ سنی، اور دوسرا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اس پہ اتنی جان مار رہا ہوں اور اس کو ذرا برابر بھی قدر نہیں. تو اس پر بھی آپ کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی. سورۃ طٰہٰ کے شروع میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک الکتاب لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، بلکہ نصیحت کرنے کے لیے اس کو جو ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے گا. تو دونوں کے لیے، دونوں طرح کے لوگوں کے لیے کتاب نفع مند ہے، فائدہ مند ہے. انجان لوگوں کے لیے بھی، انکار کرنے والوں کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ دوسرے ایمان لانے والوں کے لیے بھی. جی آسیہ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی استاذہ جی، یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، جیسے آپ نے کہا کہ ابتدا میں ہو سکتا ہے کوئی چیز چیلنجنگ اور ڈیفیکلٹ ہو، اور لیکن اپنے نتیجے کے اعتبار سے، جیسے قرآن کریم کے جو احکام آ رہے تھے اس کے لحاظ سے بھی مکی زندگی میں آپ نے پریویسلی بتایا تھا کہ ود ان فیملیز ظاہر ہے کہ لوگ ایمان اور کفر کی وجہ سے ایک طرح سے الگ ہو گئے تھے، اور یہ پورا ایک معاشرے میں پورا پروپیگنڈا بن گیا تھا کہ اس نئے دین اور اس کتاب اور اس کی وجہ سے گھر گھر پھوٹ پڑ گئی ہے. تو ظاہر ہے لوگوں کے سینے تنگ ہوں گے، اور اسی طرح آج بھی کسی بھی جگہ پہ پروپیگنڈا جب شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگ متاثر ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کی کوئی نیوز سنتے ہیں، کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو سنانے والا جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹی بات تھی. تو اسی طرح مکہ کے ماحول کو امیجن کریں جہاں آپ نے پیغام سنایا، اور وہ مکہ ایک سینٹرل پلیس تھی جہاں اللہ کا گھر تھا، جہاں صرف مکہ والے نہیں ہوتے تھے بلکہ آس پاس کے قبائل سے بھی لوگ آ کر طواف کرتے تھے، اور جو بات وہاں کی جاتی تھی وہ ہر طرف پھیل جاتی تھی. تو جتنی جلدی جو بات جہاں پھیلتی ہے اتنی ہی پھر مخالفت بھی جلدی شروع ہو جاتی.
تو ایسے میں ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑی تسلی ہے کہ اگر ہم کسی کو بھی دین کی کوئی بات بتائیں اور وہ نہ مانے یا ہماری نصیحت کو قبول نہ کرے تو اللہ پہ بھروسہ کریں اور اپنا کام کرتے جائیں، لیکن اپنے آپ کو نہ گھلائیں، کیونکہ زیادہ پریشان رہنے سے اور زیادہ آم، دکھی رہنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ جب انسان زیادہ غم اور پریشانی اپنے سینے پہ لیتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، اور جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر اتنے بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا اگر تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو جتنا جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ خود مضبوط ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر اتنی قوت آ جائے گی کہ آپ خیر کی بات کو عام کر سکیں۔ نیکسٹ آیا۔ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اتبعو پیروی کرو، فالو کرو، کس چیز کی؟ ما انزل الیکم جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ کیا اتارا گیا ہے؟ قرآن، اور قرآن کے علاوہ جو سنت آپ کو دی گئی تھی۔ من ربکم یہ دونوں چیزیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو علم دیا جا رہا ہے پروفٹ کے تھرو، تم اس کو فالو کرو، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بدلو۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں قرآن و سنت کا کوئی حکم آ جائے تو اس کو پرائرٹی دینی چاہیے، اور باقی لوگوں کی باتیں اور باقی لوگوں کے مشورے جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں، چاہے کوئی کتنا بڑا اسکالر ہو، کتنا بڑا ادیب ہو، شاعر ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کی پھر وہ اہمیت نہیں رہتی۔ تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کس چیز کے بارے میں یعنی کسی چیز کے بارے میں ہمارے رب کا حکم کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا کیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا اور صرف افرمیشن میں بات نہیں ہوئی کہ یہ کرو، بلکہ نگیٹ بھی کیا گیا۔ کیسے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اس کے سوا اور سرپرستوں کی اور اوروں کی پیروی نہیں کرو۔ اولیاء کون ہیں؟ اولیاء سے مراد یہاں پیشوا اور قائدین ہیں، لیڈرز ہیں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ قبائلی سسٹم تھا، لوگ اپنے اپنے قبیلے کے سردار کی بات مانتے تھے، اس قبیلے کا کوئی جادوگر بھی ہوتا تھا، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے تھے، کوئی نجومی ہوتا تھا، کوئی شاعر ہوتا تھا، تو یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے جن کے پیچھے عوام آنکھیں بند کر کے چلتے تھے۔ اب بھی یہی ہوتا ہے جی۔ تو یہاں پر جب قرآن آیا تو ایک سینٹرل، ایک مرکزی دعوت تھی جو سب کے لیے ایک جیسی تھی، سب قبائل کے لیے۔ اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے قبیلے کے بڑوں کی بات، ان کے پیچھے نہ چلو، بلکہ یہ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا نازل کیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ تو واضح سی بات ہے کہ جو حکم، جو ارشاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہو، ہمارے لیے یہی لازم ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، اور کسی بھی بات کو قبول کرنے یا رد کرنے میں ایک ہی معیار ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ یعنی ہماری زندگیوں میں وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو ان سے ٹکراتی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور آپ کو کہہ رہے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے کچھ اور کر رہے ہیں۔ عموماً کس وجہ سے انسان قرآن و سنت کے حکم کو رد کرتا ہے؟ دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے یا جہالت، اور دوسری وجہ ہوتی ہے انسان کی خواہشات۔ یعنی انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنے شوق پورے کرنے کے لیے قرآن و سنت کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔
تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے کسی اور کی بات اہم نہیں، چاہے والدینی کیوں نہ ہو، چاہے استادی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا اسکالر یا سائنٹسٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی جگہ اپنی محنت کام کی وجہ سے قابل احترام ہے، لیکن ان کی بات اللہ کی بات کے مقابلے میں بلند یا اوپر نہیں ہو سکتی، اس کے تحت ہوگی۔ یعنی وحی الہی کے ذریعے جو علم ہمیں ملتا ہے وہ سارے علوم سے ابو ہے، چاہے لوگ اس کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں، ہمارا کرائیٹیریا یہی ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا زندگی میں، تو عموماً ہم کس کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے، ہم جس خاندان سے بلونگ کرتے ہیں وہاں کیا رسم و رواج ہے، وہ جو بھی کرتے تھے وہ اپنے لا علمی سے کرتے ہوں گے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کل آپ کا جو یعنی کہ آپ کو جو ٹیسٹ کیا جائے گا یا جس پر آپ کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے، وہ یہ بات ہوگی کہ آپ نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا اور کتنا پھر آپ نے لوگوں کی یا شیطان کی مرضی کے مطابق گزارا۔ جی اتفاق سے میری کسی سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آج کل بڑی پریشان ہوں کہ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اور بیٹی جو ہے وہ پتہ نہیں اب وہ میرڈ تھیں کبھی نہیں تھیں، لیکن خیر سی سنگل نہ، اور ان کے کوئی ہے بھی نہیں بچہ وغیرہ بھی کوئی، اور وہ لڑکی اتنا تنگ کر رہی ہے کہ مجھے آدھا ہی چاہیے حصہ وراثت میں، اور آپ میرا آدھا ہی حصہ لکھیں، جیسے بیٹے کو آدھا دینا ہے ویسے آدھا میرا۔ تو دیکھیں وہ بار بار وہ کہہ رہی ہیں مجھے تو یہ غلط وہ فورس کرتی جا رہی، میرے سے ناراض ہو گئی ہے، میرے گھر نہیں آتی ہے، سب کچھ۔ تو اس طرح کی سچویشنز آ جاتی ہیں جس کے اندر قرآن اور سنت سے آپ ڈیویٹ ہو جاتے اور جاتے جاتے ایسے معاملات کر دیتے۔ قلیل اما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی بہت تھوڑی بات سمجھتے ہو، بہت تھوڑی بات پر کان دھرتے ہو، یا کتنی کم مدت کے لیے تم سمجھتے ہو، نصیحت لیتے ہو، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر بھول جاتے ہو، یا کتنے تھوڑے لوگ ہیں تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، وحی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اس کی اتباع نہیں کرتے، انہیں ایک طرح سے دھمکی دی گئی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے، اور چونکہ مکی صورت ہے نا، خطاب ڈائریکٹ مکہ والوں سے ہے اور اس کے بعد باقی لوگوں سے، کہ دیکھو ان لوگوں کے حال سے سبق پکڑو کہ تم سے پہلے بہت سی بستیوں والے، کم من قریہ کہا، امہ نہیں کہا، قریہ، کیونکہ ام القرا تھی نا مکہ، تو کتنی ہی بستیاں تمہارے آس پاس ایسی ہیں کہ جن کے رہنے والوں نے ہمارے رسولوں کی بات نہیں مانی، ان کی مخالفت کی، ان کی تکذیب کی، تو پھر ہمارا عذاب آ گیا۔ عذاب کیسے آیا؟ کہ اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، فجاءہا بأسنا بیاتن، ہمارا عذاب ان کے پاس رات کے وقت آیا، جب اندھیرا تھا، کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ پہلے زمانے میں بجلی تو نہیں تھی نا، تو اگر بادلوں والی رات ہے تو کچھ سجائی نہیں دیتا تھا باہر گلیوں بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، تو لوگ اس طرح کی محفلیں نہیں جما کے بیٹھتے تھے جیسے اب رات کو لوگوں نے دن بنا لیا ہے۔ تو رات میں لوگ سوئے پڑے ہیں، بے خبر ہیں، بے ہوش ہیں، اور اتنے میں آفت ٹوٹ پڑی۔ او ہم قائلون، یا وہ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے۔
اگر آپ میں سے کوئی مڈل ایسٹ میں رہا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کے دنوں میں دوپہر کا وقت کتنا شدید ہوتا ہے اور گلیوں بازاروں میں کتنا سناٹا ہوتا ہے. لوگ اب تو پھر چونکہ اے سی والی کاریں اور بہت کچھ انتظام ہو گیا تو لوگ اس وقت میں بھی نکل جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو صورتحال تھی اور بہت پہلے کی اگر دیکھی جائے تو دوپہر کے وقت لوگ گھروں میں ٹکتے تھے اور آرام کرتے تھے، سوتے بھی تھے. یعنی دوپہر کا مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں ہمیں زبردستی دوپہر کو سلایا جاتا تھا، ہماری مرضی ہو یا نہ ہو سب کچھ بند کر کے لٹا دیا جاتا تھا، اور ہمارے تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے دیکھتے تھے کہ اگر امی ابا سو گئے تو ہم نکل بھاگے. تو یہ ہے کہ اب یہ ٹرینڈ بھی ختم ہو گیا ہے. اب نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو خود ہی میس اپ کر لیا. تو بہرحال ان دو اوقات کا یہاں ذکر کیا گیا کہ یہ دو اوقات آرام کے ذکر ہوتے ہیں جس میں لوگ بے خبر ہوتے ہیں. تو بے خبری کے عالم میں ان پر عذاب آیا، اور پھر کیا ہوا کہ ہر چیز ان کی ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور اب اس کے بعد ان کی بستیاں جو ہیں وہ ویران پڑی ہیں. سورۃ الحج میں آتا ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. تو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھیں، تو وہ اپنی چھتوں پہ اوندھی گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار اور پختہ محل ویران پڑے ہیں. یعنی پھر وہاں کوئی رہا بسا ہی نہیں، ایک نحوست چھا گئی. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. تو ان پر ہمارا عذاب رات یا دن کے وقت آیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عذاب کسی بھی بستی پر اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے کسی بھی وقت آ سکتا ہے. یعنی انسان کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. سورۃ ملک آپ رات کو پڑھتے ہوں گے، اس میں ایک آیت آتی ہے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. یعنی اسی طرح اور جگہوں پر بھی اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ انسان کو اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی انڈیویجول لائف میں بھی اور کلیکٹیولی بھی. اسی لیے رات کو سوئیں تو ہمیشہ دعائیں پڑھ کے سوئیں، اللہ کا ذکر کر کے سوئیں. نہیں پتہ دوبارہ اٹھیں گے یا نہیں، اور اٹھیں گے تو کس حال میں اٹھیں گے اور کیا ہوگا. اسی طرح دعاؤں میں خاص طور پر جو عافیت کی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اس میں آتا ہے نا اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ میری حفاظت فرما میرے آگے سے بھی، ومن خلفی اور میرے پیچھے سے، وعن یمینی میری دائیں جانب سے، وعن شمالی اور میری بائیں جانب سے، ومن فوقی اور میرے اوپر سے، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں، یعنی زمین میں سنک نہ ہو جاؤں، کیونکہ یہ سارے عذاب آ چکے مختلف قوموں پر. تو انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے کہیں کوئی پکڑ نہ آ جائے. اسی طرح ناگہانی آفتوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے ہم سب کو. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی بھی نعمت مجھ سے چھن جائے، یعنی جو تو نے دے رکھا ہے اس کو باقی رکھنا، اس کا زوال نہ ہو، اور تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور میں تیرے تمام غصے یعنی ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے. یعنی ہوا آتی ہے، بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے. تو جو سننے والے راوی ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کی یہ روح کبھی رحمت لاتی ہے کبھی عذاب لے آتی ہے. جب تم اسے دیکھو تو برا مت کہو، بلکہ اللہ سے خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہم نے وہ کارڈ چھپوائے تھے جس میں
تیز ہوا چلنے کی دعا تھی کہ اللہ اس کا خیر ہمیں عطا کر اور اس کے شر سے ہمیں بچا. اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کیونکہ اکثر ہوائیں یہاں ایک دم تیز ہو جاتی ہیں اور انسان صرف ڈرتا رہتا ہے. تو خالی ڈرنے سے فائدہ نہیں، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. اور خاص طور پر جو غفلت کے وقت ہوتے ہیں نا، اس میں بھی انسان کو رک کے بیچ میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، سب گپ شپ کر رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اس میں بھی پوری طرح غافل نہ ہو. یعنی پھر اپنے آپ کو روکے اور اللہ سے اللہ کا ذکر کرے، کوئی چاہے دل میں کریں یا زبان سے کریں یا سوچیں یا غور کریں. کیونکہ بہت دفعہ جو مشکلات آ جاتی ہیں، بعض اوقات لوگ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو انسان یو نیور نو کہ کل کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا. نیکسٹ. فما كان دعواهم إذ جاء بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے. یعنی جب مصیبت آئی تو اپنی غلطی بھی یاد آ گئی. پہلے اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھے، پھر اعتراف کر لیا کہ واقعی ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور ہم عذاب کے مستحق ہیں. لیکن اس وقت اعتراف کیسے کام آ سکتا ہے؟ فما کان دعواہم، تو نہ تھی ان کی پکار، نہ تھی ان کی بات، ان کی عاجزی انکساری. اذ جاءہم بأسنا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو پھر وہ اپنے اولیاء کو، جھوٹے معبودوں کو، سب کو بھول گئے جن کو وہ پکارتے تھے اس سے پہلے. پھر صرف اللہ ہی کو پکارنے لگے. حالانکہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہاں آخرت میں یہ ہماری سفارش کرائیں گے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. جیسے سورۃ زمر میں آتا ہے نا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اور پھر ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. وہ کہاں گئے اب سفارشی؟ تو ان کو سب سفارشی بھول گئے. اب ان کو صرف ایک ہی بات یاد رہی، کیا؟ انا کننا ظالمین، ہم غلط تھے. وی ور رانگ ڈوئرز، ہم ظالم تھے. الا ان قالوا، تو جی We always know what is right and what is wrong. یس اس کو ہم مان نہیں رہے ہوتے. بالکل. جب وقت آتا ہے تو پھر جب وقت مانتے آتا ہے، ہیں، جب جھٹکا لگتا ہے نا، تو پھر پھر اس جو وقت مانتے اندر کی بات ہے وہ پٹ کے باہر نکلتی ہے. پھر تو ان کا ظلم کیا تھا؟ ان کی سرکشی، پیغمبروں کی بات نہ ماننا، تکبر کا شکار ہونا، ان کو پیغمبروں کو یا دین کی بات کو حقیر سمجھنا، اور نصیحت پہ کان نہ دھرنا، دنیا میں غافل ہونا. تو یہ بات فرشور ہر شخص کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے نا، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب جان نکلنے کا وقت آتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ایسے ہی جب کوئی کسی قوم پہ عذاب آتا ہے یا سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب تو میرے بچنے کی کوئی امید نہیں، اس وقت انسان کہتا ہے کہ میں نے غلط کیا، مجھے معاف کر دے یا رب. پھر معافی کا وقت نکل چکا ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی شخص پہلے سے اچھا کام کر رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، آخری کلام، تو آپ سوچیں آخری کلام اسی وقت ہوگا نا جب فرشتے نظر آئیں گے، یا یعنی بالکل جانے کا ہی وقت قریب ہوگا. تو وہ جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس پر جنت ہے. لیکن ظالم لوگ آخری وقت میں اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں تو وہ فائدہ نہ دے گا. ہاں زندگی میں اگر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. جی
آیت نمبر 2 اور 3 جب پڑھی تو میرے بار بار آنکھوں میں یہ اسٹرائک کر رہا تھا کہ انزل الیکا اور ما انزل الیکم. تو انزال ہم نے پڑھا کہ اوپر سے نیچے جو چیز بھیجی جاتی, تو وہ ایک خیال آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دا ہائر اتھارٹی, جب وہ کوئی کلام جو حکم جو بھی کچھ بھیجتے ہیں, یہاں کہا جا رہا ہے کہ اتبعو, اور جو اس کے خلاف ہے لا تتبعو, باقی لوگوں کی بات نہ مانو. اور اب یہاں ان دونوں آیات میں اسی کی ایک میگنیفیسنس کا ایکسپریشن ہو گیا کہ اگر کوئی نہ مانے تو یہ عذاب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اوپر سے ہی آنا ہے, یعنی خواہ اس کی مظہر اس طرف رائٹ لیفٹ بھی ہو تب بھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور ان ضلع میں جیسے ایک پیسو رکھا گیا ہے فائل کو, تو اس سے بھی ایک زیادہ وہ یعنی روب والی چیز فیلنگ آ رہی ہے کہ عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورک پلیس ہو, گھر ہو, کوئی بھی سیٹنگ ہو, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو حکم اوپر سے آیا, ناٹ انٹینڈنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنرلی کہ اچھا نہیں بھی دل چاہ رہا یہ بات ماننے کا, تو اب تو یہ تو سٹی بائی لو ہے, یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے, یہ تو ہمیں فلاں نے کہا ہے, یہ ہمارے بڑے ہیں لہٰذا ہمیں کرنا ہی, یہ اوپر سے حکم آیا. I was thinking this is اوپر سے حکم آئے, اوپر سے کلام آیا, اوپر سے احکام آئے ہیں, پھر بھی یعنی اس کے انکار میں ہی رہتی میجورٹی. بالکل. السلام علیکم. استاذہ جی, اوپر سے جب ہم دیکھ رہے ہیں تو بس یہ سمجھ آتی ہے کہ اتنی اچھی بات بتائی جا رہی ہے, بصیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پتہ ہے انہیں کہ کیا ہونا ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں یا باپ بچے کو بتا رہے ہوتے ہیں, انہیں سارا ایکسپیرینس پہلے وہ اپنی زندگی کا کر چکے ہوتے ہیں, یا پھر انہیں نالج ہوتی ہے ماں باپ کو, اور انہیں آگے یہ بھی فیلنگ ہوتی ہے کہ میرا بچہ اگر یہ کرے گا تو ایسا ہو جائے گا, مگر وہ سمجھ کے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا ایکسپیرینس خود کرنا ہے, یا پھر ہم بھی تو کر کے دیکھیں, آپ نے اگر کر لیا تو دے کینٹ پرسیو اٹ کہ واقعی کتنا ڈینجر ہے اس بات میں جس سے باپ یا ماں روک رہی ہے. لیکن پھر اگین جب وہ کر بھی لیتے ہیں, ان کی بات آ جاتی ہے, وہ وقت آ جاتا ہے, ایکسپیریمنٹ بھی کر لیا, اور جب ان کو نقصان اٹھاتے ہیں دین دے کم بیک ٹو their پیرنٹس اینڈ سے آپ صحیح کہہ رہے تھے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد جب آخری میں آتی ہے ان کو بھی, ظالم لوگوں کو بھی, تو دے فیل اٹ ڈیپ ڈاؤن, دے نو اٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں, کریٹر اللہ ہے, مگر ماننے کو تیار نہیں, کیونکہ ان کے جیسا ہی ایک آدمی ان کے سامنے آیا ہوا ہے. اور اپنے لوگ, اپنی اولاد ہم کو بہت لائٹ لیتی ہے, بہت ہلکا لیتے ہیں. اپنے رشتہ دار بھی, اگر آپ عالم بھی بن جائیں, آپ کے رشتہ دار آپ کو عالم نہیں مانیں گے, آپ کو یہ بھی نہیں مانیں گے کہ آپ کے پاس ڈگری بھی ہے ڈاکٹر کی بھی, اگر آپ بن جائیں وہ کہیں گے نہیں اس ڈاکٹر کو نہیں دکھانا کیونکہ یہ تو کزن ہے میری. سو آئی مین دے ڈونٹ ریئلی فیل اٹ. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں, اینڈ ہی از دا لائک میسنجر آف اللہ, مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اور آج ہمارا بھی دل باہر آ جاتا ہے جب ہم بچے کو کہتے ہیں بیٹا اس بچے سے نہیں ملنا, یہ تمہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے, لیکن ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اسی کے گھر جا کے اسی کے گھر بیٹھیں گے اور واپس آئیں گے, اور جب اللہ نہ کرے انہیں نقصان ہو تو پھر ہم بھی, ہمارا دل بھی ان سے ہٹ جاتا ہے. ہمارا دل بھی بچوں سے ہٹ جاتا ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں غم نہ کرو, بس اب ہم نے بھی غم پھر چھوڑ دیتا ہے انسان. نیکسٹ آیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. بس یقیناً ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے, اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے. یعنی امتوں سے بھی سوال ہوگا جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے, اور پھر بھیجے جانے والوں سے بھی سوال ہوگا, یعنی رسولوں سے. امتوں سے کیا پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارے پیغمبروں کی بات کتنی مانی, تم نے انہیں کیا جواب دیا. سورۃ القصص میں آتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ, اور جس دن وہ انہیں پکارے گا پھر کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. اور رسولوں سے کیا سوال ہوگا کہ انہوں نے کیا اللہ کا پیغام ہو بہو لوگوں کو پہنچا دیا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے جب سوال ہوگا تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دے گی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں۔ پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا؟ اس پر وہ جواب دیں گے نہیں، وہاں بھی انکار کر دیں گے، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس، یا یہ کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں۔ اور یہی اللہ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو وہ ہماری امت جو ہے، امت مسلمہ، وہ نوح علیہ السلام کے حق میں پیغام پہنچانے کی گواہی دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تم پر گواہ بن کر گواہی دوں گا۔ ہم کیسے گواہی دیں گے؟ کیونکہ قرآن سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس سورۃ نوح کے شروع میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح اس بات میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو مشرکین انکار کریں گے کہ رسولوں نے ان کو تبلیغ نہیں کی، تو ان کی بات کا رد بھی ہو جائے گا جب گواہ آ جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہ رسولوں کو ایک سپورٹ ملے گی، ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو سوال امتوں سے ہوگا وہ ڈانٹ کے انداز میں ہوگا، اور جو رسولوں سے ہوگا وہ صرف گواہی طلب کرنے کے لیے ہوگا۔ دونوں کے سوال میں بھی فرق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کو بولنے کا موقع دیا جائے، سزا دینے سے پہلے ایک دفعہ حجت تمام کر لی جائے، گواہیاں لے لی جائیں۔ اب دیکھیں بعضوں کا جج کو پتا ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے، ساری گواہیاں مجرم کے خلاف ہوتی۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں جو ایک کافی بڑا کیس ہوا ہے، تو سب کو پتا ہے کہ کون مجرم ہے اور بہت لوگ اس کے گواہ ہیں، لیکن باقاعدہ اس کے اوپر مقدمہ چلانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہر چیز ڈاکیومنٹ ہو جائے، کوئی بھی انکار نہ کر سکے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی مجرم کو سزا دے دی جاتی ہے نا، تو کچھ اور لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ظلم کیا اس پر، ان کے پاس کیا پروف تھا؟ تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نعوذ باللہ کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے۔ آخری حجت تمام کر دی جائے کہ تمہارے پاس آیا تھا کوئی، وہ جہنم کے داروغہ بھی پوچھیں گے الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما انزل اللہ من شیء ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تو امتوں کا سوال جواب ہے، رسولوں سے سوال جواب ہے۔ قیامت کے دن تو ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے ماتحت جو بھی اس کی رعایا میں آتے تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ نمبر 7، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم ضرور ان پر علم کے ساتھ سارے حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ یعنی قیامت کے دن ہم اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو ان تمام اعمال کا حال سنائیں گے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، اور جب وہ کر رہے تھے یہ سب کچھ تو اس وقت ہم کہیں غائب نہیں تھے، ہم انہیں دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کے اعمال براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے مکمل علم کے باوجود اللہ تعالیٰ انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے گواہ لائیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم تمام مخلوق کو علم کے، اپنے علم کے مطابق بتائیں گے وہ کیا کر رہے تھے، بہت بڑے علم کے ساتھ۔ یہاں بھی علم کے جو ہے نا تنوین، یہ تعظیم کے لیے،
وما كنا غائبین، اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو ان کے چھوٹے بڑے اقوال، افعال، اعمال سب بتائے گا، تو کیا کر کے آئے ہیں، دلوں کے مخفی حالات تک، کیا سوچتے تھے تم، کیا گمان تھے تمہارے۔ جی، کیونکہ ماضی کے حالات جو ہوتے ہیں نا وہ قصہ بن جاتے ہیں، میموریز جو ہوتی ہیں وہ سٹوریز ہوتی ہیں۔ آپ کہیں بھی اپنی کوئی میموری شیئر کریں تو وہ کیا بن جاتی، سٹوری بن جاتی، پاسٹ کے واقعات سٹوری بن جاتے ہیں کہ تم وہی ہو جو یہ بھی کرتے تھے، پھر یہ کیا تم نے، پھر وہ کیا، پھر وہ کیا، پھر وہ کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے۔ احصاہ اللہ و نسوہ، اللہ نے انہیں گن رکھا ہے جبکہ وہ اسے بھول چکے ہیں۔ ویسے بھی آتا ہے نا وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے کسی کے بھی عمل سے، اس لیے سوچ سمجھ کے اعمال کرنے چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ ظاہری اعمال، اپنے جو اندر کے خیالات ہیں ان کا بھی خود ہی محاسبہ کر لینا چاہیے۔ یاد رکھیے جو بدگمانی ہے نا، اس پہ بھی پکڑ ہے کہ بلا وجہ کسی کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں جما لینا، کوئی بری بات سوچ لینا۔ اور بعض اوقات کسی شخص نے ہمارے سلام سنا ہی نہیں ہوتا، کسی شور کی وجہ سے، یا کسی اس کی ہیئرنگ پرابلم کی وجہ سے، یا اس کے دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے، اور ہم اپنے دل میں بس ایک گمان ڈال لیتے ہیں، یہ مجھ سے ناراض ہے، اور یہ مغرور ہے، اور یہ بد اخلاق ہے، یعنی ایسی بہت ساری چیزیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ہمیشہ دوسرے کے لیے کوئی عذر تلاش کر لینا چاہیے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، وہ وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اس کی اپنی تکلیف ہو سکتی ہے، بعض اوقات کسی کے سر میں درد ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دے پا رہا، یا آپ کی بات پوری طرح نہیں سن رہا، یا آپ کو دیکھ کے مسکرا نہیں پا رہا کیونکہ وہ سر درد کا شکار ہے، لیکن ہم اس کو غلط مطلب دے کے اور اپنے دل میں جگہ بٹھا لیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اور کچھ اور چیزیں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہمارے، یہ بھی لکھا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے۔ تو بی کیئرفل، کیونکہ اپنے دل کا حساب ہم صرف خود کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا اندر کیا ہو رہا ہے۔ جب بھی کسی کے بارے میں کوئی برا گمان آئے تو سوچیں، کیا سوچیں، اس کا کوئی عذر تلاش کریں، یعنی اس کا کوئی توڑ نہیں، یعنی اس کو معذور سمجھیں۔ معذور سمجھیں کا مطلب کیا ہے، کوئی ایکسکیوز دیں اس کو، جی، بینیفٹ آف ڈاؤٹ۔ جی ہاں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمتی عبادت، بہترین عبادت کیا ہے؟ دل کا صاف رکھنا، یہ بڑی قیمتی عبادت ہے۔ کسی کا قول ہے، جب بھی میں کسی مسلمان کے خوبصورت گھر کے پاس سے گزرتا ہوں تو اس کو برکت کی دعا دیتا ہوں۔ اچھا، کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں، کہاں سے آیا اس کے پاس اتنا پیسہ، ضرور رشوت کا ہوگا، یا کوئی غلط کام کیے ہوں گے، یا کسی کا حق مارا ہوگا اور وراثت نہیں دی ہوگی اور یہ بنا لیا، ان کا تو سود کا ہی ہے، یا کچھ بھی۔ اب آپ دیکھیں جو آپ سوچ رہے ہیں، اللہ رحم کرے اگر اس میں سے ایک بات بھی صحیح نہ ہوئی تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی، آپ کو کوئی حق نہیں ہے سوچنے کا۔ آپ دعا دیں، اللہ اس کو برکت دے، اتنا اچھا گھر بنایا، اللہ رہنا سہنا نصیب کرے۔ اسی طرح ایک اور نے کہا، جب کسی مسلمان پر کوئی نعمت دیکھتا ہوں، مثلا گاڑی، اس کی فیکٹری،
اس کی اچھی بیوی، نیک اولاد یا کوئی بھی نعمت، تو میں کہتا ہوں کہ اے اللہ ان سب کو اس کے لیے اپنی اطاعت میں مددگار بنا دے، کہ یہ ساری چیزیں تیرے راستے میں استعمال ہوں اور اس کے لیے ان میں برکت ڈال دے۔ اسی طرح ایک اور قول ہے، کسی نے کہا جب کبھی میں نے کسی مسلمان کو اپنی بیوی کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان دونوں کے دلوں میں اپنی اطاعت کے لیے محبت ڈال دے، کہ اللہ ان کے دلوں میں آپس کی محبت دے دے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ جب کسی نافرمان پر میرا گزر ہوا کہ کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو میں نے دل میں اس کی ہدایت کی دعا کر دی کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ پھر اسی طرح کسی کے لیے غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر یہ دعا کی کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لینا۔ اسی طرح ایک اور قول ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں سے جس نے مجھ پر ظلم کیا میں نے اسے معاف کیا، اے اللہ تو بھی اسے معاف کر دے، میں تو بہت گناہگار ہوں، بہت کمتر ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو عذاب ملے۔ حسن بصری ایک رات دعا مانگ رہے تھے، اللہم اعفو عمن ظلمنی، اے اللہ جس نے مجھ پہ ظلم کیا تو اسے معاف کر دے، اور وہ بار بار یہ دعا پڑھتے رہے۔ تو کسی نے سن لی وہ دعا ان کی، تو کہنے لگے کہ ابو سعید میں نے رات آپ کو سنا آپ کسی کے لیے دعا مانگ رہے تھے کہ جس نے بھی مجھ پہ ظلم کیا اس کو تو معاف کر دے، تو کس چیز نے آپ کو اس دعا پر آمادہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ سے اجر پانے کے لیے۔ اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے سے ایک شخص گزرے گا جو جنتی ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی گزرے، 3 دن تک وہی آتے رہے، اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کا جائزہ لینے کے لیے کہ کیا عمل کرتے ہیں، ان کے گھر بھی رات گزاری، لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ تو نارمل عبادات ہیں ان کی، کہ وہ بہت ایکسٹرا رات کی عبادت نہیں، بہت ایکسٹرا کام نہیں ہے۔ تو ان سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے یہی بتایا کہ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ میں کسی مسلمان سے حسد اور بغض نہیں رکھتا، کسی کے بارے میں برا ہی نہیں سوچتا، اللہ جن کے پاس ہے اللہ ان کو برکت دے، اور جس نے مجھ پہ کوئی ظلم کیا اللہ اس کو معاف کر دے۔ کتنا انسان بالکل آزاد ہو کے سوتا ہے۔ لیکن جب انسان دوسروں کے برے رویوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، ان کو تو خبر بھی نہیں ہوتا، وہ تو میٹھی نیند سوتے ہیں، اور آپ جل کڑ کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وما کننا غائبین، ہم کہیں غائب نہیں ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں کون کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ نیکسٹ آیت۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون۔ اور اس دن وزن بھی برحق ہوگا، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے بس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ والوزن یومئذ الحق، یعنی قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا ہی ہونا ہے، بالکل سچی بات ہے، ایسا ہو کے رہے گا، عمل تولے جائیں گے۔ ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ میں کوئی نیکی کر لوں کہ میرے میزان میں بھاری ہو جائے۔ ہم بعض اوقات نیکی کرتے ہیں تاکہ ہمیں دنیا میں اس کا کوئی فائدہ مل جائے، کوئی بلا ٹل جائے، کوئی اور چیز ہو جائے، کسی کی دعا مل جائے، چھوٹے چھوٹے مقاصد رکھتے، یہ نہیں کہ یہ میرے وہاں میزان کے اندر بھاری نیکی ہو۔ تو میزان برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ترازو رکھے جائیں گے، یعنی اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر اس میں آسمانوں اور زمین کا وزن کرنا چاہیں تو بھی میزان اس سے بڑا ہوگا، آسمان زمین سب اس میں آ جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا۔ تو فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک،
تو پاک ہے اللہ، ہم تیری ویسی عبادت نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق ہے. یعنی اتنے بڑے ترازو ہیں کہ ہم جتنے بھی عمل کرتے تھوڑے تھے ان کے لیے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ فائدے میں ہیں. ترازوؤں میں کیا کیا تولا جائے گا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اعمال تو تولے ہی جائیں گے، نامہ اعمال، بک آف ڈیڈ تو تولی جائے گی. جو عمل کرنے والا ہے اس کو بھی تولا جائے گا، یعنی ہمارا بھی وزن ہوگا. جی دنیا میں تو اسکیل ہیوی ہونے لگے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں انسان چاہے گا کہ زیادہ ہی ہو ہمارا وزن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہ رکھے گا. اور فرمایا آپ یہ آیت پڑھ لو، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. لیکن اللہ کے نیک بندے چاہے وہ کتنے ہی پتلے نحیف ہوں دنیا میں، میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. ابن مسعود ایک مرتبہ پیلو کی مسواک چن رہے تھے. ان کی پنڈلیاں اتنی پتلی تھی کہ جب ہوا چلتی تو وہ لڑکھڑانے لگتے تھے، اتنے کمزور تھے. تو لوگ دیکھ کے ہنسنے لگے. آپ نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں. تیسری چیز، اعمال کو شکل دیا جائے گا، یعنی شکل دی جائے گی اور ان کو پھر تولا جائے گا. مثلا فی سبیل اللہ جو گھوڑا دیا جاتا ہے، اس وہ گھوڑا جو کچھ کھاتا ہے وہ بھی تولا جائے گا. اس کا کھانا پینا، پیشاب، لید، سب کچھ، اس سے متعلق جو چیز ہوگی وہ سب تولی جائے گی. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جو تولی جائیں گی. تو انسان کو میزان سامنے رکھ کے کام کرنے چاہیے کہ اس میں کیا ڈال رہا ہوں. سب سے بھاری عمل میزان میں لا الہ الا اللہ ہے. اگر آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں سب ایک طرف رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ ہیوی ہو جائے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا. پھر میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں. اچھا اخلاق، سبحان اللہ، اس پر ہم سب کو بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات کریں، معاملہ کریں، اچھا معاملہ کریں. حضرت انس ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملے تو فرمایا ابو ذر کیا میں تمہیں وہ 2 خصلتیں نہ بتاؤں جو پشت پر دوسری چیزوں سے ہلکی اور میزان میں بہت بھاری؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو ذر سے ملے تو انہیں یہ فرمایا. تو حضرت ابو ذر نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا تم اچھے اخلاق اور لمبی خاموشی کو لازم پکڑو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان 2 نیکیوں کے برابر ہو. یعنی جب ضرورت نہ ہو بولنے کی تو خاموش رہو اور ویسے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ. اور میزان میں جو بھاری کلمات ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ثقیلتان فی المیزان. اسی طرح الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ نصف میزان بھرتا ہے. جنازے میں حاضر ہونا، دفن میں حاضر ہونا احد پہاڑ سے زیادہ وزنی عمل ہے. اسی طرح 5 چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا خوب ہیں اور میزان میں کتنی بھاری ہیں: لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ. اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس پر اجر کی نیت سے صبر کریں. کسی کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ صبر کر لے.
نیکسٹ آیا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے. یعنی جن کے اعمال کے وزن برائیوں کی کثرت کی وجہ سے ہلکے ہو گئے، یعنی نیک عمل کم ہو گئے، برائیاں زیادہ ہو گئیں، تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے. ظلم کیا؟ ان کو ماننا ہی نہیں. جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے نا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. تو جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، اس میں جو لکھا ہے اس کو نہیں مانتا، وہ کتنے بھی اچھے اچھے کام کر لے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ اعمال ضائع. نمبر 10 وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور ہم نے ہی اس میں تمہارے لیے روزی کا سامان بنایا، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، یہاں سے نعمتوں کے بیان کا اب سلسلہ شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلی نعمت کیا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں بسایا، ٹھکانہ دیا، مکان دیا، مالک بنایا، اقتدار بخشا، رہنے کی جگہ دی. مکنہ میں سب معنی آتے ہیں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے سامان معیشت فراہم کیے، جن میں سب سے بڑے نباتات اور حیوانات ہیں جو ہماری زندگی کے لیے لازمی چیز ہیں، تب ہم سروائیو کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. کھیتی باڑی اور دیگر معیشت کے کام، بزنسز، جابز. تو یہ نعمتوں کا ملنا جو ہے یہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو، بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. جتنا کچھ ہم نے تمہیں دیا اس کے مقابلے میں تمہارا شکر بہت کم ہے. اور سب سے بڑا شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو مانے، اس پر ایمان لائے، اور پھر جو اس نے بھیجا اس پر ایمان لائے اور اس کو راضی کرنے والے کام کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کس لیے دی تھی کہ انسان ان کو استعمال کر کے زندگی بسر کرے اور اپنے رب کا بن کے جیے، اس کا اطاعت گزار ہو. تو یہاں نعمتیں دینے والے کی ناشکری کی مذمت کی گئی. تو ہر طرح کی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. مختلف صورتوں میں مختلف نعمتوں کا ذکر کیا گیا، کہیں پانی کی نعمت، کہیں جانوروں کی نعمت، کہیں نباتات کی نعمت. ان سب پر، اس سب کے مقابلے میں صرف شکر چاہیے اللہ کو. اور قیامت کے دن شکر گزاری کا سوال کیا جائے گا کہ تم کتنے شکر گزار تھے. تو ہمیں دعائیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شکر گزار بنا رہے. رب اجعلنی لک شکارا لک رہابا لک متبعا الیک مخبتا اواہا منیبا. اللہ مجھے ایسا بنا کہ میں تیرا شکر ہی ادا کرتا رہوں، کیونکہ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری سے کمی ہوتی ہے، سزا ملتی ہے، پکڑ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا ہی شکر گزار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल-आराफ आज हमने स्टार्ट की और 1 से 10 तक उसकी आयत हमने की हैं। दुआ के बाद इंशाल्लाह एक दो पॉइंट हम टू टेक होम लेसन में ले लेते हैं, अमल की बात, और उसके बाद इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, सूरह अल-आराफ आज हमने पढ़ी। इसके दीगर नाम उस्ताजा ने बताए, आप में से कोई किसी को याद है और क्या नाम इसके बताए? मीकात और मीसाक, ठीक है जी, मीकात और मीसाक। और बहुत खूबसूरत जो है सूरा है। मक्की है या मदनी है? सूरह अल-आराफ मक्की है या मदनी है? मक्की सूरा है। और मक्की सूरा में इसका शुमार कौन सी सूरज में होता है? छोटी सूरतों में या लंबी सूरतों में? तवाल सूरतों में ना, इसका शुमार तवाल सूरतों में होता है। अच्छा जी, मुख्तलिफ जो है हमने बातें इसमें देखी कि दिल की तंगी का इलाज क्या है, कि इंसान जो है वो अपना काम करता रहे और जो खदशे वसवास इस तरह की चीज़ें उनको अपने आप को जो है वो बचाता रहे। उसके बाद किताब का मकसद हमने देखा। कौन सी दो चीज़ें आय नंबर 2 में बताई गई हैं, किताब के ज़रिए क्या करें? अंजार और नसीहत, यानी डराना और याद दहानी, ये दो काम किए गए हैं। अच्छा, कुरान और सुन्नत से इंसान क्यों पीछे हटता है, यानी क्यों उन पे अमल नहीं कर पाता? क्या दो वजूहात बताई हैं? कुरान और सुन्नत से इंसान क्यों पीछे हटता है? एक तो ख्वाहिशात है और एक दूसरा शैतान की जो वसवास और उसकी अमाल को खूबसूरत बना के दिखाना, ये दो चीजें हैं। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी जो है आय नंबर 7 से 7, 8 और 9, उसमें जो है वो अमाल की बात की गई और हमें करना क्या है। अगर ये चाहते हैं कि मीज़ान भारी हो तो अपने अमाल की इस्लाह करनी है और हर अमल इस बात पे करना है कि इसका आखिरत में क्या रिवॉर्ड होगा, और अपने अखलाक बेहतर करने हैं। और दूसरी कौन सी चीज़ बताई जो पसंदीदा है? या शुक्र, ठीक है। शुक्र का फायदा क्या होता है? शुक्र का फायदा क्या होता है? मजीद नेमतें मिलती हैं, नेमतें महफूज होती हैं, बंदे के अंदर आजन सारी पैदा होती है और उन नेमतों का दुरुस्त इस्तेमाल आता है ना इंसान को। इंसान जब शुक्र अदा करता है तो उसको रियलाइज हो रहा होता है उसके पास क्या चीज़ है। चीज़ की वैल्यू तब नहीं होती ना जब हमें उसके बारे में पता ना हो कि वो क्या है। अच्छा, चलें यहीं पे हम अपना जो है हदीस के मुताबिक कौन सी दो चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बताई कि जो मीज़ान पे बहुत भारी होंगी
اور کوئی عمل ان کے برابر نہیں ہو سکتا، ان دو چیزوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اچھا اخلاق اور لمبی خاموشی، اچھا اخلاق اور لمبی جو ہے وہ خاموشی بہت ضروری ہے۔ اور بس یہی ہم نے کام کرنا ہے کہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نعمتوں کو ہم دیکھیں، اور یہ جو بات کی گئی نا قلیلا ما تشکرون، کہ بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں جو ہے وہ شمار کریں، اور ہمیں زبان کی حفاظت سکھا دیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا درست استعمال کرنے والے ہو جائیں۔ الحمدللہ ہمارا ریویو یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ لاسٹ کوئز کا ہم ریویو کہہ رہی ہوں، رزلٹ اناؤنس کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں، ویسے تو سبھی اسٹار ہوتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی اپریسیشن ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹ اہیڈ آف ٹائم جو ڈیڈ لائن کا ویٹ نہیں کرتے اور ارلی کر لیتے ہیں، سابقون الاولون، اور جن کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ 100% ہوتے ہیں، جن میں سسٹر صبا مشتاق، ہینا فہد، الماس شیخ، عالیہ اظہر، فرا علی، عطیہ مریم اور نادیہ ناز ہیں۔ یہ 100% جنہوں نے سکور کیا، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کا علم مبارک کرے۔ اچھا، کوئز ارلی کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ اسٹار اسٹوڈنٹس میں آ جاتے ہیں، لیکن پرسنل کیا فائدہ اس سے گین ہوتا ہے؟ جو اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں وہ بتائیں۔ ریویژن ہو جاتی، کیونکہ آپ ودن 24 آورس اگر اپنے نوٹس ریوائز کر لیتے ہیں، اپنا لیسن ریوائز کر لیتے ہیں، تو وہ بڑے اچھے سے ری انفورس ہو جاتا ہے لیسن، وہ بات یاد رہ جاتی ہے، ذہن میں رہ جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو 8-10 دن کے بعد کریں گے نا تو کچھ تھوڑا سا مکس ہو جاتا ہے۔ چلیں الحمدللہ، یہ ہمارے جو ہیں اسٹار اسٹوڈنٹس آج کے، ایک دفعہ پھر سے میں نام دہرا دیتی ہوں: سسٹر صبا مشتاق، ہینا فہد، الماس شیخ، عالیہ اظہر، فرا علی، عطیہ مریم اینڈ ناتیہ ناز۔ جی بھولتا نہیں ہے، یاد رہتا ہے نا۔ چلیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نوٹس بھی مکمل ہو جاتے ہیں، مسنگ ورک نہیں رہتا، آپ آرگنائزڈ رہتے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ اس کو کریں نا۔ اور سب سے مین چیز، آپ کے اوپر وہ ایک ٹینشن سوار نہیں ہوتی کہ کوئز کرنا ہے، کوئز کرنا ہے۔ اس سے بھی ریلیف ملتا ہے نا اگر آپ کر لیتے ہیں۔